اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرو، اپنی قیادت کو مضبوط کرو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کا کوئی وجود نہیں، یہی ہے کہ اے سنبھل کی غیور عوام، اے اتر پردیش کی غیور عوام، میں تمہارے درمیان میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آخر کب تک ان نام نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں کی غلامی کرتے رہو گے؟ آخر کب تک ان کے یہاں پر زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگاتے رہو گے؟ وقت آیا ہے سیاست میں حصے داری مانگنے کا، وقت آیا ہے سیاست میں حصے داری مانگنے کا۔ تابع داری کب تک کرتے رہیں گے؟ 70 سالوں سے تابع داری کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج وقت آیا ہے کہ آج ہم حصے داری کی مانگ کریں۔ اتر پردیش کی غیور عوام اب بدلاؤ چاہتی ہے، اتر پردیش کی عوام یو پی کے اندر اب بدلاؤ چاہتی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال واجب ہے، میں اپنے دلوں کے اندر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ سوال واجب ہے، کیا ہماری اپنی قیادت نہیں ہونی چاہیے؟ جب یادووں کی اپنی سیاسی جماعت، دلتوں کی اپنی سیاسی جماعت، برہمنوں کی اپنی سیاسی جماعت، سب کا اپنا سیاسی لیڈر، سب کا اپنا سیاسی قائد، تو ہمارا سیاسی لیڈر اور ہمارا سیاسی قائد اور ہماری سیاسی جماعت کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے، اور یہ سوال آپ کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور وقت کی نزاکت یہ کہہ رہی ہے کہ اٹھو اے غیور نوجوانوں، اٹھو، اپنے حق کے لیے اٹھو اور حصے داری کی بات کرو۔ یاد رکھو نوجوانوں، جس کی اپنی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے، جس کا اپنا سیاسی قائد نہیں ہوتا ہے، جس کا اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہے، اس کے مسائل کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ کیا دیا؟ سوال یہ ہے، کیا دیا ان نام و نہاد سیکولر سیاسی جماعتوں نے؟ آپ کو کیا دیا؟ اکھلیش بابو نے کیا دیا؟ مایاوتی نے کیا دیا؟ سونیا گاندھی نے کیا دیا؟ راہل گاندھی نے کیا دیا؟ اروند نے کیا دیا؟ سوال تو یہ ہے، یہ پسماندہ قوم یہ سوال کر رہی ہے، کیا دیا ہے؟ ہمارے ووٹوں سے سطح کی کرسی پر قابض ہونے والے ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو استحصال کیا ہے، جو ظلم و بربریت کا کھیل کھیلا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں اکھلیش یادو مسلمانوں کے نیتا، مسلمانوں کے ووٹوں کے ٹھیکیدار ہیں۔ ارے میرا سوال یہ ہے، 2012 کے اندر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والا اکھلیش یادو سے میرا سوال یہ ہے، اکھلیش بابو میرے سوالوں کا جواب دیجئے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا 18% آرکشن دیں گے مسلمانوں کو، کیا مسلمانوں کو دیا گیا؟ بے قصور مسلمانوں کی رہائی ہوگی، کیا ان کی رہائی ہوئی؟ اردو میڈیم اسکول کھولے گئے، اردو بھاشا کو دوسری بھاشا کا درجہ دیا گیا۔ مسلمانوں کے ووٹوں سے سطح کی کرسی پر بیٹھنے والے ان لوگوں سے سوال ہے، آپ نے مسلمانوں کو کیا دیا؟ الیکشن کا دور آتا ہے، مسلمانوں کے گلیاروں میں، دلتوں کے گلیاروں میں جا جا کر ووٹوں کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ، دلتوں کے ساتھ، آدیواسیوں کے ساتھ، پچھڑوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، جو حق تلفی ہوئی ہے، اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ ہمارے ووٹوں سے سطح کی کرسی پر قابض ہوتے ہو اور ہم سے سوال کرتے ہو۔ یقیناً یاد رکھو نوجوانوں، میرا یہ پیغام یاد رکھیے، ہند کے مسلمانوں کے نام، ہند کے دلتوں کے نام، ہند کے آدیواسیوں کے نام، ہند کے پچھڑوں کے نام، نقیب ملت، شیر ہندوستان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جیسا بے باک قابل لیڈر، ذہین اور خوبصورت لیڈر اس دیش کو 1000 سال تک ملنے والا نہیں ہے۔ ارے میرا قائد میرا غرور ہے، میری جماعت میرا جنون ہے۔ ارے میرا قائد تو ایسا ہے جو تہجد کی نماز کا پابند ہے، میرا قائد تو ایسا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، میرا قائد تو ایسا ہے جس کے سر پہ ٹوپی ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کا لباس سنت رسول، جس کا کھانا سنت رسول، جس کا پہننا سنت رسول۔ ہماری قوم کے لوگ،
ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، وہ بی ٹیم ہے، وہ سی ٹیم ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. یہ الزامات بے بنیاد ہو چکے ہیں. اب 2022 کے اندر اتر پردیش میں ہونے والے وِدھان سبھا انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ چناؤ لڑنے جا رہی ہے، پوری طاقت کے ساتھ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کا کوئی وجود نہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کی پارٹی کا کوئی جنادھار نہیں، تو یاد رکھو 2022 میں تمہاری کرسی کو ہلانے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آ چکی ہے. تمہارے غرور، تمہارے تکبر کو، تمہارے گھمنڈ کو چکنا چور کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آ چکی ہے. یہ نوجوان، یہ غیور عوام اب بدلاؤ چاہتی ہے. یقیناً میرے بھائی، غلامی بند کرو، غلامی بند کرو. آخر کب تک سماجوادی اور بسپا اور کانگریس کے کاریالوں میں جا کر دریاں اور کرسیاں بچھانے کا کام کرو گے؟ آخر کب تک ان کے یہاں پر زندہ باد اور مردہ باد نعرے لگانے کے کام کرو؟ خدارا کہہ رہا ہوں، متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرو، اپنی قیادت کو مضبوط کرو. انشاءاللہ ہمارے درمیان میں بہت جلد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تشریف لانے والے ہیں. آپ تمام لوگ ان کو سنیں. انشاءاللہ پھر کسی موضوع کے آپ کے درمیان میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.